دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج پھر کرونا وائرس اور اس کی چیرہ دستیاں اور پھر ہمارا ریسپانس دیکھتے ہیں کہاں تک صورتحال پہنچی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب جو کنفرمڈ کیسز ہیں کرونا وائرس سے، وہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 450 سے تجاوز کر گئی، 454 ہیں فی الحال جو اعداد و شمار ہیں، جن میں سے 250 کے قریب سندھ میں ہے، کوئی 80 کے ایچ بلوچستان اور پنجاب میں، باقی صوبہ پختونخوا اور گلگت بلتستان اور اسلام آباد۔ اب صورتحال یعنی حکومت نے اس کا کیا کیا ہے، آگے کوئی کنکریٹ سٹیپ لیے ہیں یا نہیں، ابھی تک تو جو امپریشن ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ساڑھے تن رہنا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ابھی فرمائی ہے 3 حکومتی شخصیات نے، جن میں ایک تو طاقتور ادارے ہیں، ان کے نمائندہ ہیں جناب بابر افتخار صاحب، میجر جنرل ISPR کے جو ترجمان DG ہیں، اور ان کے ساتھ پھر فردوس عاشق بی بی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار ہیلتھ ڈاکٹر ظفر مرزا، وہ ہیں معاون خصوصی صحت کے سلسلے میں وزیر اعظم کے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ہم ظاہر ہے ان سے بیسٹ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا نا کہ حکومتی ریسپانس کیا ہے، تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے ظاہر ہے خان صاحب نے تقریر کی ہے، وہ تو ایک سیپریٹ پروگرام کیا تھا، اس کا یعنی کیا انہوں نے فرمایا، تو اس میں بھی یہی کہا تھا کہ بس اللہ خیر صلاح اسی نظر بہت رکھی ہے جی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ یعنی لفاظی دیکھیں کہ جیسے یعنی اگر ان میں سے انگریزی کی چپ نکال دینا یعنی تو باقی کیا بچتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے آج تک کیا کیا ہے یا کیا پلان ہے، اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو فرمایا اس کے چیدہ نکات دیکھتے ہیں اور ان پر ساتھ ہی گفتگو بھی کرتے جاتے ہیں۔ اب جو DG ISPR ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ ہمارے میر اساکر نے حکم دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ سول انتظامیہ کی مدد کرنی ہے۔ کیا مدد کرنی ہے؟ آگے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدد میں یہ جو کوارنٹین کیمپس ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ وہ خیمے یا وہ جگہیں یا وہ عمارتیں، وہ انتظام جس میں مریضوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے، یعنی 2 بار علیحدہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے مریضوں کو ایک ہی دسترخوان پر، ایک ہی بیڈ میں، ایک ہی کمرے میں، ایسا نہیں ہے۔ علیحدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے گویا ایک بالکل علیحدہ دوسروں سے رہنے کا جو ہے وہ انتظام ہو۔ علیحدہ کمرے بھی ہو سکتے ہیں، علیحدہ اپنا ہو سکتے ہیں، خیمے بھی ہو سکتے ہیں، اور کم از کم اگر اوپن بھی ایئر ہو تو پھر بھی کوئی 5-7 میٹر یعنی 5-7 فٹ کا تو فاصلہ ہو، کہتے ہیں کہ 2 میٹر کا ہونا چاہیے، تو وہ حساب سے پھر 6-7 فٹ یعنی 8 فٹ اتنے تو ہونے ہی چاہیے۔ تو بہرحال تو سول انتظامیہ کی جو مدد ہے وہ کرنے کا حکم دے دیا ہے جناب باجوہ صاحب نے، یہ فرماتے ہیں DG ISPR۔ اور حکم یعنی اس میں مدد کیا کر سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کوارنٹین کیمپس بھی مدد کرنے میں قائم کرنے میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ گویا وہ ایڈ ٹو سول پاور جو ہے، یعنی سول انتظامیہ کو جو مدد دینے کا حکم ہے اس سے فالتو بات کر رہے ہیں۔ یعنی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ کام ہے، یہ ایک علیحدہ کام ہے، یہ گویا اضافی کام ہے کہ وہ کیمپ بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ کیا مدد کر رہے ہیں؟ کہاں کیمپ ہے؟ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اور پھر کیا کام ہے جی؟ کہا ہے کہ لوگوں کی یعنی کرونا سے حفاظت کرنے میں سول انتظامیہ کے ساتھ تعاون ہے، یعنی
کوئی ان کی مدد اور بات ہے، تعاون اور بات ہے جی. اب یہ دیکھ لیں ایک ہی بات ہے، یعنی کوئی بات نہیں ہے دوسرے لفظ میں. اور ایک یہ انہوں نے فرمایا کہ میڈیکل پلان آف ایکشن ٹو ڈیل ود ایمرجنسی، یعنی طبی منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ اس کے لیے ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. گویا ابھی ہنگامی صورتحال پیدا ہونی ہے، یہ ابھی ہنگامی ہوئی نہیں، ابھی ہوگی تو دیکھا جائے گا نا. تو انہوں نے بہرحال منصوبہ بنا لیا ہے جی. تو منصوبہ ہے کیا یہ وہ نہیں پتہ ہے، یہ وہ ریاستی راز ہے جس کا افشا ظاہر ہے ملک کو کسی مشکل صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے. اسی طرح پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں یہ بھی حکم ہوا ہے اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہوائی اڈوں پر سول انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک ہی بات ہے بار بار. اور پھر یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ڈومین ہے نا، یعنی اطلاعات اور معلومات دینے کا، یہ سب سے بڑا ٹول ہے، سب سے عام ٹول ہے، سب سے عام طریقہ ہے اس سے نپٹنے کا. یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا، پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا اس کا نا. اور پھر یہ فرمایا کہ انہوں نے کہ جو نظم و ضبط ہے اس کو اختیار کرنے سے، اور جو سماجی فاصلہ ہے، یعنی جو بھی افراد ہیں جن میں یہ شبہ ہے تو وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، گویا سارے لوگ ہی فاصلہ رکھیں، تو اس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ بھی انکشاف ہے. اب یہ تو ہو گیا جی طاقتور ادارے کے جو نمائندہ ہیں ڈی جی صاحب، انہوں نے یہ بتایا ہے. اب ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ کہاں عمل ہے، سوائے ایک ہی بات کو 50 مرتبہ کہنے کے، مختلف الفاظ سے، مختلف ترتیب و فریزز سے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. یہ مثلاً کہہ سکتے تھے کہ ہم جتنے بھی سی ایم ایچ ہیں، جتنے بھی کنٹونمنٹس میں یہ فیسلٹیز ہیں میڈیکل، ان کو کھول رہے ہیں عوام کے لیے. وہاں بھی یہ فون نمبر ہے، کنٹیکٹ کریں. ہر کینٹ کا یہ باقاعدہ ڈسپلے ہو جائے ٹی وی وغیرہ پر کہ، اور یہ ایڈریس ہے، جن کو یہ شبہ پڑتا ہے، جن کو یہ سمٹمز ہیں، آئیں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اور وہاں اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کا ہر اس یعنی کینٹ میں یا اس ہاسپٹل کے ساتھ کوارنٹین کا یا کیمپ لگا لیں، یا بلڈنگ کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر لیں. لیکن ظاہر ہے یہ نہیں کرنا، بس مدد کرنی ہے ہم نے. اچھا جی. تو اسی طرح پھر عاشق بی بی ساتھ بیٹھی تھی، جو سول انتظامیہ کی ظاہر ہے، یہ دوسری انتظامیہ تھے، وہ اور انتظامیہ ہے، تو اس کی نمائندہ تھی. وہ کیا فرماتی ہیں؟ ان کا فرمانا یہ ہے کہ جو یعنی اقوال ذرعی ہیں ان کے، کہ فنانشل سٹیمولس پیکج جو ہے، یعنی گویا مالیاتی ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک ان کا منصوبہ ہے، ایک پیکج ہے، گٹھڑی تیار کر رہے ہیں، ایک پروگرام لا رہے ہیں جس سے مالی طور پر لوگوں کی مدد کی جائے گی. اور یہ فنانشل پیکج کیا ہے؟ یہ ہے کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور روزانہ کی بنیاد پر مزدوری کر کے روٹی رزق کمانے والے لوگوں کی مدد کی جائے گی. اس کے لیے بہت جلد وہ منظوری لے لیں گے. ابھی لیں گے، منظوری لی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے لے لیں گے. اور پھر ایک اور کمیٹی بنا دی گئی ہے، یہ بھی مبارک ہو. جس طرح خان صاحب نے کوئی 7-8 کمیٹیوں کا ذکر کیا نا اپنی تقریر میں، اس طرح ظاہر آخر یہ بھی ان کی معاون ہے جی. اور عاشق بھی ہیں، آخر کوئی ایک آدھ کمیٹی تو ادھر بھی نکلنی ہی چاہیے تھی، تو ان کی بھی نکلی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک کمیٹی ہم نے حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا ان کی زیر نگرانی بنا دی ہے. اور کمیٹی کا کام کیا ہے کہ معاشی طور پر کوئی سست روی معیشت میں نہ آئے، اس کو کیسے نپٹنا ہے، یعنی سستی معیشت میں ہم نے نہیں داخل ہونے دینی. اس کمیٹی نے آگے ڈانگ لے کر کھڑے ہو جانا ہے، جو ہی سستی آئے گی اس کو ڈانگ ماریں گے. ہاں جی. اچھا، پھر نیکسٹ نقطہ ان کا یہ ہے کہ صوبوں کو ہم نے ہدایت کر دی ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں نا، ان کا مطلب یہی ہے کہ میڈیکل سپلائز جو ہیں، یعنی ماسک وغیرہ ہیں، وینٹیلیٹرز تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں، کیا ذخیرہ ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم
یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، یعنی کسی بھی حوالے سے کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ اندوزی ہوں یا میڈیکل سپلائز ہوں، ہم نے حکم دے دیا صوبوں کو، بس وہ نہیں کہ حکم کا انتظار کر رہے تھے، ابھی بس آپ سمجھ لیں مسئلہ حل ہو گیا۔ اور پھر اس پر یہ تو ہے ان کے، یعنی اب تک حکومت نے کیا کیا اور کیا کرنے والے ہیں۔ اب اس سے بڑی نمائندگی تو وہاں نہیں ہو سکتی کہ معاون خصوصی صحت کے بھی ہیں، اطلاعات کے بھی ہیں، اور DGISPR بھی ہیں، ان سے بڑی ترجمانی تو ممکن نہیں ہے نا پاکستان کے انتظامیہ کی۔ تو یہ ہے ان کی ساری یعنی ڈیلنگ جو ہے، سارے منصوبے یہی ہیں۔ تو اس پر مستفاد یہ ہے کہ اس پر یعنی ان ایڈیشن ٹو دس صورتحال یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں اسلام آباد میں کیپٹل میں 4 مین میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں، یعنی پیمز یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، پولی کلینک، نیشنل انسٹیٹیوشن آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن، یعنی یہ، اور فیڈرل جنرل ہاسپٹل، یہ جو 4 بڑے میڈیکل فیسلٹیز یا ہسپتال ہیں، ان کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کے نمائندوں نے پیمز میں، ڈاکٹر اسفند یار ہیں پیمز سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئسولیشن وارڈز جو ہیں نا وہ وہاں پر ہونے چاہیے جہاں پر یعنی وہاں پر بنائے گئے ہیں جہاں پر پیشنٹس جو ہیں وہ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ وہاں پر پہنچنے کے لیے گویا بہت سارے پوائنٹس سے ایسے غیر ضروری طور پر گزرنا پڑتا ہے، پوری بلڈنگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ گویا اگر پیشنٹ وہاں پر جائے گا جہاں پر وہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں، کوارنٹین وارڈز جو ہیں جہاں پر پیشنٹس کو داخل کیا گیا ہے اس ٹائپ کو، وہاں پہنچنے کے لیے پورے ہسپتال میں سے گزرنا ہوگا، تو گویا پورے ہسپتال میں پہلے یہ شرینی بانٹ دی جائے گی کرونا وائرس کی، تب وہاں پر پہنچیں گے۔ اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پرسنل پروٹیکشن جو ان کی کٹ ہوتی ہے ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، وہ اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا 24 تاریخ سے 24 مارچ سے وہ سٹرائک پر جا رہے ہیں، یعنی آؤٹ پیشنٹ فیسلٹی جو ہے، وہ جو OPD کہا جاتا ہے، آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ، اس کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کی جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پورے سٹاف کو، پورے ڈاکٹرز کو، سارے طبی عملے کو بغیر وہ جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے PPE، اس کے بغیر کیسے ہم کام کریں کہ اس طرح ہر ڈاکٹر، ہر پیرامیڈیکل سٹاف، ہر نرس جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر لے گی اس وبا سے، کرونا وائرس سے۔ تو ظاہر ہے جب وہی اس سے ایکسپوز ہوگا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ہاں جی، باقی علاج کون کرے گا اور چیک کون کرے گا؟ یعنی وہ جو بنیادی ضرورت ہے سب سے پہلی، یعنی مریضوں کو چیک کرنے سے بھی پہلے اس کی ضرورت ہے، اور وہ ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف کے پاس ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی تفتان کی بات نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی بات ہے جہاں پر سارا اقتدار جو ہے کنسنٹریٹ صورت میں موجود ہے۔ تو یہ ہے ابھی تک سہولتیں جو انہوں نے پرووائڈ کی ہیں، اور اس پر آگے تفتان پر جو کچھ ہوا ہے، جو نرسری پر کرونا وائرس کی وہاں پر اگا کے پورے ملک میں پھیلائی گئی ہے، اس پر جب ظاہر ہے لوگوں نے تنقید کی ہے، تو جام کمال جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں تفتان اور ہے، سکھر اور ہے جی۔ تو پھر یہ بھی کہیں مراد علی شاہ اور ہے اور جام کمال اور ہے، کہتے ہیں کہ وہ دور دراز ہے، سرا میں ہے، ہیں جی۔ تو بھائی دور دراز ہے، سرا میں ہے، اگر اسی طرح سارے اسلام آباد میں ہوں تو اسلام آباد کی بھی حالت پہلے بتا دی ہے، تو وہاں پر بھی کوئی بات نہیں اور وہاں پر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پر یہ کس نے کہا تھا کہ سب کو آتے ہی اگر آپ نہیں مینیج کر سکتے تھے تو مطلب وہ ان کو اکٹھا رکھ کے اس چیز کو پوری طرح پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر آپ کس مرض کا علاج ہیں، ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ تو بہرحال وہاں بھی ہمارے وزیر اعظم بڑی تعریف کر رہے تھے اعلیٰ یعنی طاقتور اداروں کی، کہ بس ان کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ کیا کام کیا ہے؟ ادھر وہاں سے جو بھی زائرین قم اور باقی ایران کے علاقوں سے آئے تھے ان کو اکٹھا رکھا ہے،
ان ہائیجینک غیر انسانی کم و بیش ماحول میں. اور جب کرونا وائرس یہ یقین ہو گیا کہ سب میں آ گیا ہے, اگر پہلے بالفرض اگر سپوز 1000 بندے ہیں ان میں سے 50 کو ہے, تو وہاں پر رکھ کر یہ انشور کیا گیا کہ 1000 میں سے کم از کم 950 کو تو ہو جائے, تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. یعنی یہ صورتحال ہے, یہ رسپانس ہے. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, صاف ستھرے رہیں, پروفیشنلز جو ایڈوائز کریں اس کے مطابق سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, جو بھی اویلیبل مینز ہیں حفاظت کے احتیاطی تدابیر وہ اختیار کریں, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, دعا کریں, نماز پڑھیں اور تلاوت کریں. اور جو گھر میں کہیں ایسی جگہ پر کوارنٹین ہیں, علیحدہ ہو گئے ہیں اس وجہ سے, انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف والی صورتحال میں یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں اور نماز اور باقی تلاوت اور اس قسم کا سلسلہ جو اشغال ہیں درود شریف اس میں رہیں, تاکہ روحانی طور پر بھی وہ امیون رہیں, روحانی طور پر بھی ان کی مدافعت ہو, جسمانی طور پر بھی ہو. اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور جلدی گرمی لائے اور اس مصیبت سے جان چھڑائے, کوئی سبب پیدا کر دے. ہم نے کچھ نہیں کرنا, نہ ہماری حکومت نے کچھ کرنا ہے, ہم سے مراد اصل میں حکومت ہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں. آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.